کہ ساؤتھ ایشیا از دی اونلی پلیس جہاں پر انڈین اور پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں. مغلس ہمیشہ سے وہ وائن اور دوسری قسم کی لگژریز میں تو انڈلج کرتے تھے، لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنی مسلم آئیڈینٹی کو برقرار رکھا. انڈیا والوں نے تو مغلس کو ڈسون کر دیا ہے. ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے اٹس ناٹ کول ٹو اسٹڈی مغلس. چونکہ ترکی والے دکھاتے ہیں اپنا علاقہ اور ساری چیزیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زبردست تھے. مغل امپائر جس وقت ورلڈ جی ڈی پی کا 1/4 تھی، آٹومن امپائر 1/26 آف دا ورلڈ جی ڈی پی تھی. تو ہم بڑے تھے obviously. شاید ایک مغل نوبل کی ایک حویلی بھی جو ہے نا وہ ان کے ایک پیلس کے سے بڑی ہو. ایسا نہیں تھا کہ لینڈ کے تھرو محمد بن قاسم ہی پہلے انویڈر تھے. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں بھی ہمیں یہاں پر انویژنس نظر آتی ہیں. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a special guest today. She's a historian. She's a professor at Quaid-e-Azam University and aapka focus hai medieval India. Fawzia Farooq, thank you so much for being on the podcast. Thank you so much for having me here, Shayan. اچھا، تو ابھی ہم جو آفر بھی ڈسکس کر رہے تھے، آپ کا اصل میں پروفائل ہم بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے سوال ہیں. آئی تھنک جنرلی پیپل مائی ایج اینڈ ینگر کہ یہ کافی سوالات ہیں. اینڈ ریسنٹلی ویو ہیڈ اکانومسٹ اینڈ اینتھروپولوجسٹ اور اس طرح کے لوگ پوڈ کاسٹ پہ، اور ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ وائی پاکستان کی الیکشن سسٹمز میں ایشوز ہیں، یا وائی ایشوز دیٹ کم اپ ان پاکستان رائٹ ناؤ. بٹ آئی وانٹڈ ٹو تھنک بیک ایٹ آر ہیروز. ہو آر آر ہیروز؟ واٹ از آر ہسٹری؟ واٹ واز میڈیول انڈیا؟ اینڈ میں نے آپ سے جہاں سے شروع کرنا تھا، اینڈ اوبویسلی بلینک کینوس یو کین گو ویئر ایور. مغلز کیا وہ انڈینز تھے؟ کیا وہ فارنرز تھے؟ وہ کب آئے تھے؟ ٹو مائی نالج اسلام پہلے محمد بن قاسم سندھ کی سائڈ پہ لے کے آئے تھے، اینڈ دین لیٹر آن دا مغل امپائر واز اسٹیبلش. کین یو واک اس تھرو دی اسلامک ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ؟ بالکل. سب سے پہلے اسلام انڈیا میں آیا تھا ساؤتھ کی سائڈ پہ. یہ جو کوسٹل ریجنس ہیں یہاں پر اسلام آیا تھا، اور وہ اسلام انویڈرز نہیں لائے تھے، وہ اسلام تاجر لے کے آئے تھے. ہوتا یہ تھا کہ عربس جو تھے، یہ آپ دیکھیں تو ہمارے جو دریائے سندھ کے ساتھ جو آپ کا سمندر ہے، اس کو کہتے ہیں بحیرہ عرب، یعنی عربوں کا سمندر. تو یہاں پر جو ٹریڈرز ہوتے تھے، ٹریڈ منوپلی پوری جو انڈین اوشن کے اندر تھی وہ عربس کی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عربز یہاں پر آتے تھے، اور انہوں نے اپنی کالونیز بنائی ہوئی تھی انڈیا کے اندر. جو ساحلی علاقے ہیں، کوسٹل ایریاز ہیں، وہاں کے اوپر. اب ان کوسٹل ایریاز پہ جب تک تو اسلام عرب ایریاز میں نہیں آیا تھا، تو وہ سارے ظاہر نان مسلم عربز وہاں پر ٹریڈ کرتے تھے. جب اسلام آ گیا، پورا عربیہ اسلام مشرف با اسلام ہو گیا، تو اس کے بعد واٹ وی نو از کہ اب یہی عرب مسلمز آ کر یہاں پر ٹریڈ کرنے لگے، اور سب سے پہلی مسجد بھی ساؤتھ انڈیا میں بنتی ہے. ٹھیک، تو یہاں پر مسلمانوں کی آبادی بھی تھی اور ایک بڑی پیسفل کو ایگزسٹنس بھی تھی. اس کے بعد محمد بن قاسم جو ہیں یہ آتے ہیں 711 میں. اور ایسا نہیں تھا کہ لینڈ کے تھرو محمد بن قاسم ہی پہلے انویڈر تھے، مسلم انویڈر جو آ رہے تھے. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے دور میں بھی ہمیں یہاں پر انویژنس نظر آتی ہیں. مکران کا علاقہ بنو امیہ کے دور میں ایک طرح سے جو عربس تھے ان کا تھا مکران کا علاقہ. یعنی آپ انفیکٹ دیر از اے ڈبیٹ کہ کیا بلوچستان جو ہے وہ باب الاسلام ہے یا کراچی یا سندھ باب الاسلام ہے، کیونکہ اسلام تو پہلے تھرو لینڈ جو ہے پاکستانی ایریاز میں، یہ تو مکران میں آیا تھا. ٹھیک، اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم آتے ہیں، یہاں نئے شہر آباد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو عباس کی مختلف گورنرز آ کر ان علاقوں کے اندر موجود رہتے ہیں. پھر ہمیں ایک اور سگنیفیکنٹ رولر 711 میں محمد بن قاسم آئے تھے. اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے 11ویں صدی میں محمود آف غزنہ. ٹھیک، محمود آف غزنہ جب یہاں آتا ہے، جو علاقے پاکستان کے ہیں، یہاں پر آ کر جب وہ حملے کر رہا ہے تو وہ صرف ہندوؤں کو نہیں، آپ سمجھیں، ان سے بیٹل نہیں کر رہا، بلکہ وہ مسلمان یہاں پر جو لوکل ڈائنیسٹیز ہیں ان سے بھی بیٹل کر رہا تھا.
تو یہ نہیں تھا کہ کبھی بھی ایسی فائٹ ہو رہی تھی بٹوین ایبسلیوٹلی مسلمز اینڈ ایبسلیوٹلی ہندوز کے، مسلمانوں کی فوجیں ایک طرف، ہندوؤں کی فوجیں ایک طرف. ایون اگر ہم بیکورڈس جائیں تو محمد بن قاسم کی فوج کے اندر بھی ان کے ساتھ لوکل سندھی ہندوز ان کے ساتھ لڑے تھے، ان کو سپورٹ کیا تھا. تو ایز سچ کبھی بھی یہ ڈیوائڈ نہیں رہی. ٹھیک ہے، محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنہ ہے، اس کے بعد شہاب الدین غوری آتے ہیں تقریباً 1.5 صدی کے بعد. پھر وہاں سے دہلی سلطنت بنتی ہے. دہلی سلطنت میں بھی یہی ہے کہ بہت سارے جو رولرز ہیں یہ سینٹرل ایشیا سے آ رہے ہیں اور وہ آ کر دہلی کے علاقے پہ حکومت کرتے ہیں. افغان ہیں، ترک ہیں، یہ حکومت کرتے ہیں. کچھ رولرز اپنے آپ کو عرب بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد مغلز آتے ہیں. اب مغل ڈائنیسٹی کا جو فاؤنڈر ہے اس کا نام ہے بابر اور وہ ازبک ہے. اب ماڈرن ڈے ازبکستان سے تعلق رکھتا ہے. ایتھنکلی وہ ازبک نہیں ہے، آج کل کے ازبکستان سے تعلق ہے اس کا. وہ ایک تیمورید نسل کا شہزادہ تھا، یعنی باپ کی سائڈ سے امیر تیمور کی نسل سے اور ماں کی سائڈ سے چنگیز خان کی نسل سے. سو اب بابر جو ہے وہ سینٹرل ایشین ہی تھا، کچھ منگول کچھ سینٹرل ایشین. ریسز تو ہمیشہ ہائبرڈ ہی ہوتی ہے نا. تو اب بابر جو ہے افغانستان کے تھرو دہلی آتا ہے اور سارا قبضہ کرتا ہے. ٹھیک، بابر کے بعد ہمایوں جو ہے اس کو انڈیا سے نکال دیا جاتا ہے بیکاز افغانس ہیں، ان سے وہ فائٹ کرتا ہے اور وہی واز انسکسیسفل اور وہ پھر ایران چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمایوں واپس آتا ہے اور پھر اکبر کے دور سے ہمیں ایک کنٹینیوس مغل رول نظر آتا ہے. تو یہ لوگ کون تھے؟ ور دے انڈین؟ یہ سوال تھا. تو اب لفظ جو انڈیا ہے یہ بڑا ہی ایک پولیٹیکل لفظ ہے آج کل کے زمانے میں، کیونکہ پاکستانی چاہیں گے کہ ہم کہیں کہ یہ لوگ انڈین نہیں تھے، کیونکہ انڈیا سے مراد ماڈرن انڈین اسٹیٹ لی جاتی ہے. جبکہ جب برٹش تھے تو وہ پورے کے پورے علاقے کو کہتے تھے انڈیا. تو اگر اس زمانے کے حساب سے لکھ رہے ہیں تو پھر تو انڈیا بن جائے گا. پاکستانیوں نے نئی ٹرم بنائی، وہ تھی بر صغیر، پاک و ہند. یعنی اب آپ سب کانٹیننٹ کہہ لیں اس کو اور پاک اور ہند علیحدہ کر لیں. اصل میں جو لفظ ہند ہے جس سے انڈیا بنتا ہے یہ مسلمانوں نے ہی یا پرشینس نے بنایا تھا. ہند جو ہے وہ بلیک سے موسٹ پرابیبلی یا انڈس سے لیا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف اور الفاظ ہیں جیسے بھارت ہو گیا اور ظاہر ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایز اے جیوگرافیکل یونٹ یہ پورا سب کانٹیننٹ بہت کم ہی رہا کہ وہ ایک اینٹی رہا ہو. ٹھیک ہے، اب ریشلی تو مغلس جو تھے دے ور ناٹ دا سنس آف سوائل، لیکن انڈیا میں رہنے والے بہت سارے لوگ اپنا جب اینسیسٹرل کلیمز بنائیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے اینسیسٹرز باہر سے آئے تھے، لیکن وہ بھی انڈیا میں رہ رہے ہیں، مغلز بھی انڈیا میں آ گئے. سو ایتھنکلی یا ریشلی تو انیشلی وہ لوگ نہیں تھے. بعد میں انہوں نے ایسیمیلیشن کی، لوکل لوگوں سے شادیاں کی، کلچرلی ایسیمیلیٹ ہو گئے. تو دے ایکچولی بیکیم این آئیڈینٹی آف انڈیا. بٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ لنگوسٹکلی کلچرلی دے ہیڈ ایڈیڈ ان ٹو انڈیا اور دے ایکچولی بیکیم سم تھنگ ڈفرنٹ دین واٹ دے ور سینٹرل ایشیا میں جہاں سے وہ آئے تھے. اس سے وہ بہت فرق ہو جاتے ہیں ود ان 50 years آف کمنگ ہیئر. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے اس علاقے کے اندر سیٹل ہو کر اپنے آپ کو اپنا لیا، اس علاقے کے اندر بالکل ضم ہو گئے اس طرح سے. اینڈ لیٹ می آسک یو اے کویسچن ریگارڈنگ کانفلکٹ. جس طرح مجھے پتہ کروسیڈز تھیں، کرسچنز اور مسلمانوں کی لڑائی، جوز اور مسلمانوں کی لڑائی، اس طرح کی ریلیجنس کے بیچ میں تو لڑائیاں ہمیشہ رہی ہیں، لیکن وہ سب سارٹ آف سبسائڈ ہو گئی ہیں. ہمیں شاید یہ پروگرامنگ ہے، بچپن میں پڑھایا جاتا ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن مسلمز اور ہندوز کی کانفلکٹ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از اے میسو انڈین ہندو پاپولیشن دیٹ لیوز ان دبئی فار ایگزامپل، قطر، ادر پارٹس آف دا ورلڈ. وہاں پہ تو ان کی کوئی مسلمانوں سے کانفلکٹ نہیں ہے. اس ریجن میں بٹوین ریلیجنز کانفلکٹ اتنی اسٹرانگ ہے کیوں؟ ٹھیک، دیر از دس پاپولر سیئنگ جس کو لوگ جوک کے طور پر بھی لیتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا از دی اونلی پلیس
جہاں پر انڈین اور پاکستانی آپس میں لڑتے ہیں. آؤٹ سائڈ ساؤتھ ایشیا آئی تھنک ہر جگہ, اٹس ناٹ جسٹ مڈل ایسٹ اور دبئی, اٹس انگلینڈ, اٹس امیریکا, ایوری ویئر پاکستانی اور انڈین آپ کو بیسٹ فرینڈز ہی ملیں گے. کھانے اکٹھے کھانے ہیں, گانے اکٹھے دیکھنے ہیں, موویز اکٹھے دیکھنے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس ریجن میں دیر از دس پولیٹیکل اکانومی آف ہیٹ دیٹ از ان, آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنکشن, اور یہ بڑی افیکٹو ہے. جب تک ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے, جب تک ہم ڈر کے نہیں رہیں گے کہ بارڈر کے دوسری طرف نہ دیکھو, تب تک بہت سارے لوگوں کا بہت بھلا بھی ہوتا رہے گا. سو مجھے لگتا ہے ٹریڈ کھل جائے یا آپس میں رابطے کھل جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے بڑے پاور پلیئرس کے لیے خراب ہو سکتی ہیں. دس از واٹ آئی بلیو. اینڈ کیا آپ کو یہ لگتا ہے اس زمانے میں بھی, میڈیول انڈیا میں بھی, یہ ایک ریلیجیس کانفلکٹ تھی یا ناٹ سو مچ؟ از دس سم تھنگ دیٹ we've built up over the years? اس کے اوپر جو ہسٹورینس کام کر رہے ہیں, جو سوشل سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں, وہ اس کو اسی طرح لیتے ہیں کہ پرانے زمانوں میں یہ ہندو مسلم ڈیوائڈ اس طرح کر کے نہیں تھی. آئیڈینٹی جو ہے اس طرح سے نہیں بنی ہوئی تھی. انفیکٹ جو دہلی سلطنت میرا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے, تو اس کے سورسز جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سینٹرل ایشیا سے جب مسلم انویڈرز آ رہے تھے, ایک تو وہ نو مسلم تھے, یعنی کہ وہ بالکل نئے مسلم کنورٹس تھے, ان میں سے بہت سارے. لیکن جو لوکل سورسز ہیں وہ ان کو ترکا شاکا لکھ رہے تھے, ان کو مسلمان نہیں لکھ رہے تھے. تو اٹ واز این ایتھنک کائنڈ آف اے کانفلکٹ. یہ جو ریلیجن ہے, یس کہیں کہیں پر تو آبویسلی موجود رہی ہوں گی چیزیں, بٹ اس طرح سے ایک بہت پروناؤنس چیز نہیں تھی. آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے اس چیز کے تھرو. تو میڈیول سورسز میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے مسلمان ہسٹورینز ہیں وہ اپنے سورسز میں کچھ لکھ رہے ہیں, تو وہ ایک جو ایگزیجریشن اور ہائپربلی ہوتی ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اتنے بندے مار دیے, تو وہ لکھیں گے ہم نے اتنے جہنم رسید کر دیے کافر. اچھا, آپ وہ کافر لکھ رہے ہیں, بعض اوقات وہ مسلمانوں کے لیے بھی لفظ کافر لکھ رہے ہیں, بلکہ زیادہ لفظ وہ مسلمانوں کے لیے کافر لکھ رہے ہیں کہ کافر کا مطلب نان بلیور. تو اب وہ چیزیں اب اس میں آ گئیں کہ کمیونل ہیٹریڈ کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں فیول بن جاتی ہیں. یہ کہنا تو بالکل بھی وہ نہیں ہے. آپ ظاہر ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے فار ملٹیپل ریزنس, لیکن ریلیجن واز ناٹ دی اونلی تھنگ, اونلی ریزن جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے. اور ہیٹریڈ اتنی زیادہ نہیں تھی, پروناؤنس نہیں تھی میڈیول ٹائم میں, اب زیادہ ہو گئی ہے. اور میڈیول انڈیا کا کوئی گولڈن ایرا تھا, مطلب ہم اگر پیچھے جائیں ہسٹری میں تو اس سب کانٹیننٹ کا کیا گولڈن ایرا تھا؟ واز اٹ دا ڈیلی سلطنٹ, واز اٹ دا مغل ایمپائر, واٹ واز دا مومنٹ ان ٹائم جہاں یہ جو ہم جو لوگ ہیں ہماری پیک کیا ہوگی؟ اچھا, دا موسٹ گلوریس ایرا آف پاسٹ, مسلم پاسٹ کہہ لیں آپ, کوئی بھی دیکھیں, سب کانٹیننٹل پاسٹ کہہ لیں. دیکھیں انڈینس کین آرگیو their golden moment is now and mashallah they are doing well and good for them, لیکن پوائنٹ یہ کہ سب کانٹیننٹل ہسٹری میں as a people it could be under Muslim rule, it could be under some other rule, obviously maybe not British Raj, لیکن اس کے علاوہ what was our golden era as a civilization? اصل میں یہ جو ایبسلوٹس ہیں نا کہ سب سے برا اور سب سے اچھا, یہ مشکل ہوتا ہے, یہ کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, جس وقت شاہ جہان جو تھا وہ تاج محل بنا رہا تھا تو شاید وہ دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ تھی جس وقت وہ بنا رہا تھا, دا گلوریس مومنٹ یو نو. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو مزدور تھے ان کو جس طریقے سے تیار کیا گیا تھا وہ تاج محل بنانے کے لیے, وہ مزری کے ایک آرٹیفیشل ڈراٹ کریٹ کیا گیا تھا, یا آپ سمجھ لیں کہ خزانہ خالی ہو گیا, یا اکبر کا شاندار ایرا کہ اکبر جو ہے وہ ریلیجس ٹالرنس ایک طرف دکھا رہا ہے, دوسری طرف ملا بدایونی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اس سے برا وقت تو کوئی ہے نہیں, کیونکہ مولویوں کے لیے وہ برا وقت تھا. اور
اس کے بعد وہاں وارس بھی ہو رہی تھیں. اب ہمارے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر کا ایرا بہت ہی زبردست تھا، وہ ریلیجن کے لیے اسلام کے لیے بہت ہی اچھے کام کر رہا تھا. مگر آپ اگر مغل مراٹھا وارس دیکھیں تو وہ اتنی زیادہ لیتھل تھیں کہ ان سے پوری مغلوں کی جو اکانومی تھی وہ کریش کر گئی. سو اب ایک پرٹیکولر ایرا تلاش کرنا مشکل ہے. اگر میں کہوں کہ جی بابر نے جس وقت آ کے ابراہیم لودھی کو شکست دی تو دا پرابلم ود دیٹ از کہ جو لوگ مرے ہوں گے تو واٹ اباؤٹ دیم. سو ہمیشہ ہسٹری جو ہے وہ فاتح لوگوں کے انداز میں لکھی جاتی ہے. جو مفتوح ہوتے ہیں، جو وینکوشڈ ہوتے ہیں، تو ان کی مزری اور ان کا پین وہ نہیں کیا جاتا. تو میڈیول ٹائمس کو پڑھتے ہوئے میں ہمیشہ شکر ادا کرتی ہوں کہ آئی ایم بورن ان ماڈرن ایرا. اور مجھے لگتا ہے یہ وقت، اس وقت کا وقت جس وقت ہم شاید اپنے گھروں میں بیٹھ کر شاید پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں، یہ شاید یہ سب سے بیسٹ ایرا ہے. سوچیے آپ کو اچانک سے انویژن نہیں ہونی اور آپ کے گھر کا سامان نہیں چلے جانا اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو سلیو نہیں بن جانا، یا آپ کی سارا مال و اسباب چھن نہیں جانا اور آپ غلام نہیں بن جانے. تو آئی تھنک کہ دس ٹائم از بیٹر. یہ جو ٹائم آف پیس ہے، یہ بے شک اکنامکلی ہم ادھر نہ ہو جہاں ہم ہونا چاہتے ہیں، لیکن دا ٹائم آف پیس اٹ سیلف ایک بلیسنگ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ٹیل می، آپ نے ابھی وارز کی بات کی. Is there a particular, what was the bloodiest, most Game of Thrones kind of war in the Mughal or in subcontinental history? بہت ساری وارز ہیں جو کہی جا سکتی ہیں. انفیکٹ دیر واز دس پرپیچول اسٹیٹ آف وار جو کہ میڈیول ٹائمس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی یا بڑی جنگ لگی ہوئی تھی. لیکن دس پرٹیکولر وار بٹوین نادر شاہ اینڈ محمد شاہ رنگیلا ان 1839 وچ واز کالڈ بیٹل آف کرنال، جو آج کل ماڈرن ڈے ہریانہ کے علاقے میں ہوئی تھی. تو دیٹ واز دا موسٹ وائلنٹ وار. اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت خطرناک تھے. یعنی 20,000 لوگوں کو تو سلاٹر کر دیا گیا نا، سولجرس کو، مغل سولجرس کو، اور پھر 100,000 کو انسلیو کر دیا گیا. اس کے بعد جب آپ کرونیکلس پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے بعد جو میسیکرز ہوئے فالوڈ بائی دس، تو وہ باقاعدہ طور پر گلیوں میں خون اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو وہ دیٹ واز اے لاٹ. اور فار اے پرسن لائک می ریڈنگ دیٹ واز ریئلی ڈپریسنگ. اور دس از وین اس انسیڈنٹ کے بعد وہ جو کوہ نور کا ہیرا تھا وہ نادر شاہ لے گیا، تخت طاؤس لے گیا، اور مغل پورا کا پورا جو گلوری تھی اور سمبلز آف گلوری وہ لے کے ایران چلا گیا اور سب کچھ کریش کر گیا. اور دیٹ واز دی ایبسلیوٹ مومنٹ جب مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد شاید دیر واز نو پوائنٹ آف ریٹرن فار دا مغل امپائر. میں آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال، کیونکہ ہسٹری میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اینڈ دے سورٹ آف ٹریڈ کے ذریعے گھسے اینڈ دین دے کانکرڈ دا سب کانٹیننٹ. لیکن میں کہیں سن رہا تھا ایک اور پوڈ کاسٹ میں کہ دا مغل امپائر واز آلریڈی ڈکلائننگ اینڈ فالنگ، اینڈ وہ بیٹلز کافی حد تک ہار چکے تھے بفور دا برٹش شوڈ اپ. اینڈ ایکچولی دا برٹش شوڈ اپ ایک ٹائم پہ ایسے جہاں ایک اپرچون مومنٹ تھا بیکاز کانفلکٹ چل رہی تھی، تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہماری جیو پولیٹیکل مسئلوں کے یا ہماری کاسٹ سسٹم ایشوز کے. کین یو ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ ہاؤ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اے ٹریڈنگ کمپنی ٹیکس اوور ون آف دا لارجسٹ کانٹیننٹس ان دا ورلڈ؟ جس وقت 1700 میں یہ جو ہسٹورین ہے جے ایف رچرڈس، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی اکانومی کا 1/4 جو ہے نا وہ مغلس وہ کر رہے تھے، 1/4 آف دا ورلڈ GDP. ٹھیک. اور دنیا کی شاید 750 ملین پاپولیشن میں سے مور دین 150 جو ہیں 150 ملین وہ انڈیا میں رہ رہے تھے. اور یہ اس طرح سے ادھر ایڈمنسٹریشن یا سوشل اسٹرکچر تھا کہ کوئی بہت بڑے ڈراٹس نہیں آ رہے تھے، فیمن نہیں آ رہے تھے، لوگ بھوکے نہیں مر رہے تھے. اور ٹاؤن پلاننگ اور چیزیں اس طرح تھیں کہ یس ایپیڈیمکس تھیں، لیکن جیسی بلیک ڈیتھ یورپ میں آئی ویسی کوئی چیز یہاں پر نہیں تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو برٹش ہیں یہ کوئی بہت اینڈ میں آئے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ سر تھامس رو ہو گئے اور دوسرے برٹش امبیسڈرز اور انوائس وہ آ کر مغلوں کے کورٹ میں تو بیٹھ رہے تھے.
ٹھیک ہے. اکبر کے دور میں پورچوگیز بڑے امپورٹنٹ تھے. جہانگیر کے دور سے ہمیں یہ برٹش بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. دے ور لوکنگ فار ٹریڈ ریلیکسیشنز یا ٹریڈ رائٹس اور سارا کچھ ہو رہا تھا. اور ایسا نہیں تھا کہ مغلز نے بڑی آسانی سے چیزیں دینا شروع کر دی تھیں. شاہ جہان کے بڑے لڑائیاں ہیں ان کے ساتھ برٹش کے ساتھ. تو بس ان کو باہر کیوں نہیں پھینک دیا کہ بس جاؤ؟ نہیں ایکچولی اٹ واز کائنڈ آف میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چینج ان دا ورلڈ سسٹم. یہ صرف یہ تھا کہ مغلس نے نیوی مغلس کی تھی لیکن وہ اتنی کبھی بھی اسٹرانگ نہیں رہی تھی. نیول جو ایریاز ہیں وہاں پر ہمیشہ پورچوگیز کی حکومت رہی تھی. تو مغلس نے کبھی بھی اتنی زبردست نیوی نہیں بنائی تھی. اور یہ تھے سی پاور, نیول پاور, اور پھر وہاں سے یہ مرکنٹائل شپس لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. ایک طرح سے موڈ آف پروڈکشن چینج ہو رہا تھا, پیداوار کا طریقہ, کہ مغل امپائر خود بھی ایوالو کر رہی تھی فرام این ایگریرین اکانومی ٹو اے مرکنٹائل اکانومی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ان کے پاس مینس تھے کہ ان کے پاس گنز آ گئی تھیں. ٹھیک ہے. اسٹیل تھا, ان کے پاس ایک سپیریئر قسم کی آرمی آ گئی تھی. دیکھیں جب بابر آیا تھا نا انڈیا تو وہ توپ خانہ لے کے آیا تھا, موبائل آرٹلری وچ واز اے سپر ویپن. بالکل. ہمیں نظر آتا ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور تک بڑی زبردست قسم کی گنز بن رہی ہیں, توپ خانے آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آگے جا کر جو ہے نا 1707 کے آگے یہ اسٹیگنیٹ کر جاتے ہیں. یہ لوگ اپنی ملٹری میں اس طرح سے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپ گریڈ نہیں کرتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹیکسز اس طرح نہیں آ رہے, نہ فوج بن رہی ہے, نہ ٹیکسز ہیں, نہ ڈیفینس اس طرح سے ہو رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ سے جو لوکل کنگڈمس بننا شروع ہوتے ہیں وہ برٹش کے مقابلے میں پھر کچھ نہیں رہتے. ٹھیک ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انٹرنلی چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی تھی کافی پہلے سے. ظاہر ہے مغل اکانومی بھی نیچے جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہوگا کہ شاہ جہان نے جو بہت سارے ملٹری کے ایکسپیڈیشنز کیے, وہ سینٹرل ایشیا تک کو فتح کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ اتنی بڑی فوج کو مینٹین نہیں کر پا رہا تھا. پھر اتنے بڑے بڑے آرکیٹیکچرل ونڈرز بنا رہا تھا کہ ریڈ فورٹ, تو تاج محل. تو اکانومی وہیں سے کریش ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر کیونکہ وہ لیوش لائف اسٹائل, مطلب واز اٹ بیکاز ہی واز گوئنگ بیونڈ ہز مینس, یہ ایشو تھا. یس, ہی واز گوئنگ بیونڈ ہز مینس, کہ اتنی بڑی آرمی رکھنا, اتنے ایکسپیڈیشنز کرنا, پھر اس طرح سے بڑے بڑے آرکیٹیکچرل ونڈرز بنانا. پھر اورنگزیب عالمگیر کا اتنی بڑی فوج کو لے کر ساؤتھ انڈیا میں 25 سال تک کون جنگ کرتا ہے. تو دس از وین تھنگس اسٹارٹ ہیپننگ ایکچولی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ برٹش پوری دنیا سے چیزیں لے کر آ رہے تھے, آئیڈیاز سمیت. سو واٹ وی نو از کہ برٹش ایک طرح سے جس وقت آتے ہیں تو وہ صرف مغلس کو ہی نہیں آپ کہیں آؤٹ اسمارٹ کر دیتے یا ان کو ڈی تھرون نہیں کر رہے, بلکہ وہ جو انڈیا میں آلریڈی جو ایسٹ انڈیا کمپنی یورپین بیٹھی ہوئی تھیں, دے ور 5-6 ایسٹ انڈیا کمپنیز جو کہ ڈفرینٹ یورپین کنٹریز کی بیٹھی, ڈچ بھی تھی. جی بالکل. تو وہ ساری کی ساری ان کو بھی بزنس سے آؤٹ کر دیتے ہیں. سو برٹش ایکچولی بیکیم سم تھنگ ریئلی بگ اینڈ سم تھنگ ریئلی اسمارٹ. تو دیٹ واز دا مومنٹ وین دے ٹیک اوور. میں نے ایکچولی اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا سنتے ہیں تو پہلی بات تو بہت ساری تھیں, دوسری بات ہمیں یہ نہیں ریئلائز ہوتا کہ دے ور بزنسز شور بٹ دے ور میسو آرمیز. ایسے نہیں تھا کہ دے ور آج کل کی ٹریڈیشنل بزنس کیا ہوتی ہے ایپل کی طرح, گوگل کی طرح. اس زمانے میں دے ور ایز مچ کانکررز ایز دے ور بزنسز. جس طرح میں پڑھ رہا تھا, آئی تھنک اٹس دا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی. انڈونیشیا میں ایک جگہ ہے, I've forgotten what, it's a certain fruit that it's on an island, and how the Dutch East India Company basically conquered that island. اور ان کو مطلب they had an army, massive armies, bigger than most countries. اچھا, اب ان لوگوں نے conquer تو کر لیا. جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر was the last مغل emperor, اور وہ ان کی مطلب قائد میں فوت ہو گئے تھے. Can you tell me about how that happened? What was the last bits of his life like? What was the end of the Mughal Empire? 1857 میں جب وار آف انڈیپینڈنس ہم لوگ کہتے ہیں, برٹش اس کو میوٹنی کہتے ہیں. اصل میں تو فوجیوں کی بغاوت ہوئی تھی, جو مسلمان اور ہندو فوجی تھے انہوں نے بغاوت کی تھی, تو وہ اس لیے اس کو میوٹنی کہنا چاہتے ہیں ہم, وار آف انڈیپینڈنس. اس میں ایک طرح سے آلریڈی جو کمزور مغل ایمپرر تھا جو کہ وظیفہ خوار تھا برٹش کا, یعنی صرف وہی نہیں تھا, اس کا فادر اور گرینڈ فادر بھی
برٹش کے وظیفہ خار تھے ان کو ایک طرح سے اپنی سائڈ پر کر لیا گیا ایز اے سمبل. ٹھیک ہے. اب بہادر شاہ ظفر تو شاعر تھا, شعر لکھتا تھا, لیکن بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو تو مار دیا برٹش نے 1857 کے اس میں, اس کے ایئرز تھے. ایگزیکٹلی. لیکن بہادر شاہ ظفر واز اراؤنڈ لائک اس وقت ہوگا 84 ایئرز اولڈ. تو اب 84 ایئر اولڈ آدمی کو مارنے کے بجائے اور پھر یہ ایک پورا کا پورا الزام سر لینے کے کہ لاسٹ مغل ایمپرر کو کس طرح سلے کیا گیا, مار دیا گیا, تو دے ڈیسائیڈیڈ کہ اس کو برما, جو کہ اس وقت برٹش انڈیا کے ساتھ ہی تھا, تو وہاں پر اس کو بھیج دیا گیا. وہاں وہ شہر ہے جس کو رنگون کہتے تھے, اب ینگون ہو گیا اور برما میانمار ہو گیا. تو وہاں بھیج دیا گیا اور ہاؤس اریسٹ میں اس کو رکھا گیا. ایک بہت چھوٹی سی اس کو پینشن دیتے تھے, اور پھر یہ تھا کہ فیملی کا بالکل جو قریبی لوگ ہیں وہ اس سے مل سکتے ہیں. بٹ بہادر شاہ ظفر بہت بیمار ہو گیا اینڈ ہی پاسڈ اوے. ہی ہیڈ اے نیچرل ڈیتھ وین ہی واز 87 ایئر اولڈ. 87 بہت ایک اس زمانے کے لیے اسپیشلی ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. تو ہی ہیڈ اے نیچرل ڈیتھ. اور آپ کو لگتا ہے کہ if you were to say what were the key reasons for the fall of the Mughal Empire? سب سے پہلے تو مغل ایمپائر جس طرح سے اسٹریچ ہوئی, اکبر کے دور سے شروع ہوئی, وہ ایک بہت ہی ان نیچرل قسم کا ایکسپینشن تھی. بہت سارے نیچرل ٹیریٹوریل بارڈرز جو تھے وہ انہوں نے ایکسپینڈ کر دیے. شاہ جہان کے دور میں پھر یہ تھا کہ جو اونس آف رسپانسبلٹی تھا وہ شاہ جہان پہ پڑ گیا. پہلی چیز کہ اس کو اپنے جو ہے گرینڈ فادر, یعنی پہلے جہانگیر پہ پھر شاہ جہان پہ, کہ آپ کو اپنے باپ دادا سے زیادہ بڑی ایمپائر کرنی ہے اور آلریڈی جو ایگزسٹنگ ایریاز ہیں وہاں سے بھی ٹیکسیشن کا وہ نکالنی ہے چیزیں. پھر اورنگزیب عالمگیر نے بہت ہی اگریسو کوشش کی. تو یہ جو پیسہ تھا ان کے پاس اس طرح سے نہیں رہا, کہ ایمپائر بہت اسٹریچ کر گئی, ایڈمنسٹریشن ہینڈل نہیں ہو رہی تھی, لوکل لوگ جو کہ آلریڈی آزاد تھے وہ سر اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جا کے ان پہ قبضہ کر لیں اور پھر ان سے ٹیکس مانگیں تو وہ ظاہر ہے کہ سر اٹھانا شروع ہو گئے. تو ایڈمنسٹریٹو, پھر فائنینشیل, اور پھر تیسرا ملٹری, یہ تینوں چیزیں جب ڈکلائن کرتی ہیں, اور پھر لوکل جو فورسز تھیں وہ ٹیمپریریلی سبڈیو ہوئی تھیں مغلس کے انڈر. تو وہ ایک ٹیمپریری مومنٹ تھا. اس کے بعد چیزیں واپس بیک ٹو دا پلیس آنے لگ گئیں, یا نئی چیزیں ابھرنا شروع ہو گئیں. نئی چیزوں سے مراد نئی پولیٹیکل پاورز. تو اس طرح. اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مغل ایمپائر تھا اس میں who would you say was sort of the greatest, اگر آپ نے if you were to just quickly rank them for me in from best to worst for the continent, اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آ جاتی نا, لینڈ کانکر کتنا کیا, کتنی obviously taxation, economy etc. Who are the best and who are the worst? اچھا, جب بات آتی ہے فیوریٹ اور لیسٹ فیوریٹ کی, سو آئی ہیو مینی فیوریٹس ان مغل رولرس. جو شروع کے 5 رولرس ہیں وہ تو میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں. فار ایگزامپل, اور ہر کسی کی ایک ایک کریکٹرسٹک ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے. جیسے بابر کی جو ملٹری ٹیکنالوجی کے ساتھ جو اس کی ایک سینس آف انوویشن تھی, کہ وہ اپنی موبائل آرٹلری لے کے آتا ہے, اور وہ جس طرح سے فیلڈ کے اندر اس کو آپریٹ کرتا ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری تھا. وہ 12,000 کی فوج کے ساتھ آ کر اور ہوم گراؤنڈ میں 1,00,000 کی فوج کو شکست دیتا ہے. سو دیٹس ایکچولی ریئلی بگ. اس کے بعد ہمایوں جو ہے وہ بیٹل ہار جاتا ہے اور شیر شاہ سوری سے, اور اس کے بعد اس کو جانا پڑتا ہے, پرشیا چلا جاتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ لوز ہوپ, اور اس کے بعد ہی میکس اے کم بیک. تو میرا خیال میں ہمایوں کی جو ریزیلینس ہے دیٹس آلسو اے لیسن. پھر جہانگیر کا ایکسیپٹ فار ہز لو فار نور جہاں کوئی چیز مجھے اتنی کوئی خاص نہیں لگی, لیکن شاہ جہان کی جو آرٹسٹک سینس تھی, جس طرح سے آرٹ اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے اس کی چیزیں ہیں وہ بہت ایکسٹراڈنری ہیں. اکبر مجھے اس کی پالیٹکس کی وجہ سے بہت پسند ہے, پالیٹکس آف انکلوژن, کہ وہ ڈپلومیسی کا سہارا لیتا ہے, لوگوں کو اپیز کر کے ون کر کے وہ اپنے ساتھ ملاتا ہے. سو آئی تھنک ہی واز ویری وائز. اور اورنگزیب عالمگیر کی لائف میں
پرسنل ٹریجڈیز کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کی سینس آف وینجنس تھی دیٹ واز سم تھنگ جو کہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھی، ہاؤ ہی ورکڈ، اور پھر اس کی اپنی ذات کا، شخصیت کا ایک ایولیوشن. آئی تھنک ہی از اے ویری کمپلیکس پرسن. اس کو شاید ہمیں صرف اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستانی جیسے اسے مجاہد اسلام کے طور پر یا انڈیا میں اس کو ایک ظالم آدمی کے طور پر دیکھتے ہیں. آئی تھنک اس کو ابھی ایک ہسٹورین ہے آلڈرچ رشکی، انہوں نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے اس کے اوپر. تو ہی واز اے ویری کمپلیکس پرسنالٹی، تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے. باقی جو شخص مجھے بہت زیادہ پسند نہیں ہے مغل رولرز میں، وہ فروخ سیر ہے، جو کہ لیٹر مغل ایرا میں آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی وقت میں وہ اپنی نوبلٹی کو صحیح ہینڈل کر لیتا تو مغل امپائر کا ڈکلائن اس طرح سے نہ ہوتا. کیوں؟ اصل میں ہی واز ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دا نوبلٹی، اور پھر ایک پرٹیکولر اس کی ذاتی پسندیدگی بھی تھی ٹورڈز اے سرٹن فیملی اینڈ اے سرٹن فیمیل، جس کی وجہ سے ہی وازنٹ ایبل ٹو ڈو مچ. اور دوسرا شاید مجھے محمد شاہ رنگیلا بہت پسند نہیں ہے مغل امپائر میں، بیکاز آئی فیل کہ اس نے بہت ایک لمبا عرصہ گزارا حکومت میں، بٹ اس نے بہت ہی اسٹرانگ جو نوبلس تھے اس وقت کے، تو جن سے بہت فائدہ اٹھا سکتا تھا، ان کو اس نے اپنے دربار سے ہٹا دیا یا ان کو مجبور کر دیا کہ وہ چلے جائیں. کیونکہ ہی ہمسیلف واز کائنڈ آف اے ویری، آپ کہہ سکتے ہیں بہت ڈیسنٹ نہیں تھا وہ. تو ڈیسنٹ مطلب یعنی ہی واز، جو کورٹ نوبلٹی ہوتی ہے وہ سرٹن آداب اور سرٹن چیزوں کے ساتھ چلتی ہے. تو اگر آپ محمد شاہ رنگیلا کے کرونیکلس پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہی واز آؤٹ رائٹلی، آپ سمجھیں، انسلٹنگ، اور وہ بہت زیادہ کچھ ولگر سا تھا. سو اس وجہ سے جو ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دکن کی، آپ کو پتہ لگتا ہے حیدرآباد دکن میں ایک علیحدہ ریاست بن جاتی ہے، اودھ میں علیحدہ ریاست بن جاتی ہے، 2 امپورٹنٹ نوبلس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر نادر شاہ کا اٹیک بھی اسی زمانے میں ہوتا ہے. سو آئی فیل کہ یہ 2 لوگ، فروخ سیر اور محمد شاہ رنگیلا، یہ مجھے پرسنلی کچھ خاص پسند نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو مغل امپائر تھی نا وہ بہت عیاش امپائر تھی، وہ بہت گانے لکھتے ہیں، پوئٹری کرتے تھے، اور خوبصورت جگہیں بناتے تھے، اور لبرل بھی تھے، اور دے ور ناٹ سیریس لیڈرز. واٹ از یور تھاٹ آن دیٹ؟ سیریسنیس تو کسی بھی رولر کی جو ہے اس کی پالیٹکس، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی ڈپلومیسی، اس کے وارفیئر سے پتہ لگے گی. تو اگر کوئی امپائر ورلڈ اکانومی کا GDP کا 1/4 ہو پوری دنیا کا، اور وہاں پر کوئی بڑے ڈراٹ یا فیمنس نہ آ رہے ہوں اور لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھانا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز اتنے بھی برے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک بات ہے لگژری کی، بیسکلی ظاہر ہے ہم لوگوں کا، جو عام لوگوں کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو لگژوریس لائف اسٹائل ہے وہ کرپٹ لائف اسٹائل ہے. پیپل ہو آر انٹو وائن اینڈ ویمن اینڈ ادر تھنگس، آئی ڈونٹ نو وٹ ویمن وڈ بی ان، کیونکہ وائن اور ویمن کہا جاتا ہے. تو بہرحال تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مغلس یس ہمیشہ سے وہ وائن اور دوسری قسم کی لگژریز میں تو انڈلج کرتے تھے، لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنی مسلم آئیڈینٹی کو برقرار رکھا، اور دے ور پیٹرنز آف مسلم آرٹ، آرکیٹیکچر. انہوں نے مسلم جو ادارے ہیں وہ بنائے، جیسے مدرسے ہو گئے، مساجد ہو گئیں، اور انہوں نے ایک کنڈیسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ٹو دا مسلم کمیونٹی ٹو گرو. سو آپ چیزوں کو ایک براڈر پکچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیڈرس کی پرسنل چوائسیز کو اس طرح سے پن پوائنٹ کرنا، اٹس انٹرسٹنگ بٹ اٹ ڈزنٹ ورک ریئلی، اینڈ اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس، رائٹ؟ اگر ان کی لیڈرشپ میں دی کانٹیننٹ از تھرائیونگ تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ عیاش تھے یا نہیں تھے. اچھا، اس زمانے میں اینڈ واک می تھرو ہسٹری، واٹ واز دیر این آٹومن امپائر ایٹ دیٹ ٹائم؟ بالکل، آٹومنس اینڈ مغل امپائرز ور بنتی تھی سینچوریس، ایک ہی وقت کے تھے نا دونوں. اور اس میں یہ تھا کہ یس ڈپلومیسی دونوں میں ہو رہی تھی. مغل امپائر جس وقت ورلڈ GDP کا 1/4 تھی، آٹومن امپائر 1/26 آف دا ورلڈ GDP تھی. اچھا، تو ہم بڑے تھے.
obviously. اب اس لیے ہم مغلس کو اتنا گرینڈ نہیں سمجھ پاتے کیونکہ انڈیا والوں نے تو مغلس کو ڈسون کر دیا ہے, 12ویں کلاس کے سلیبس سے بھی شاید نکال دیا ہے سم تھنگ. اور ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے اٹس ناٹ کول ٹو اسٹڈی مغلس اور یا میڈیول انڈیا کے بارے میں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ ماڈرن چیزیں پڑھنی چاہیے. سو مغلوں کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں. پھر ہمارے میڈیا کے پاس اتنے ٹولس نہیں ہیں کہ جو مغلوں کا گرینڈر تھا وہ دکھا سکیں. تو چونکہ ترکی والے دکھاتے ہیں اپنا علاقہ اور ساری چیزیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زبردست تھے. جی وہ بالکل بہت زبردست تھے, لیکن شاید ایک مغل نوبل کی ایک حویلی بھی جو ہے نا وہ ان کے ایک پیلس کے سے بڑی ہو. کچھ اس طرح سے بھی چیزیں سوچنی چاہیے. اور دیکھیں مغلز اور اگر آٹومنس کا ہم کمپیریزن کریں تو مغلز جو تھے وہ ایگریکلچر اور ٹریڈ دونوں پہ چلتے تھے. یہاں سے جو ہے ایک تو سیلف سفیشینٹ تھا یہ علاقہ, اور پھر ایگزاٹک قسم کی ٹریڈ آئٹمس تھیں جو پوری دنیا میں جا رہی ہوتی تھیں. انفیکٹ تاجر کہتے تھے کہ یہاں پر جب ہم اپنا سونا چاندی لاتے ہیں سب کانٹیننٹ یا انڈیا سے باہر سے, تو وہ سارا یہیں گم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ وہ ہم لے کے چلے جاتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ہے. جبکہ آٹومنس جو ہیں ان کا سارا کام تھا کہ ٹریڈ روٹس جو تھے نا, نیول سی ٹریڈ روٹس, ان کو ایک طرح سے وہ اس کے اوپر ڈیوٹیز لیتے تھے اور چیزیں اس طرح کر کے تھیں. دوسرا فرق ان دونوں ایمپائرز میں یہ تھا کہ مغل ایمپائر لارجلی مسلمانوں کی ایک حکومت تھی, لیکن وہ غیر مسلموں کے اوپر تھی. ٹھیک ہے, پری ڈومیننٹلی یہاں پر لوگ غیر مسلم تھے. جبکہ آٹومن جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی حکومت تھی جو کہ مسلمانوں کے اوپر تھی, پری ڈومیننٹلی مسلم تھے. ہاں اس کے اندر کچھ عیسائی اور کچھ یہودی بھی تھے, اوبیسلی عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی ایک نمبر ہے, لیکن ہمیں اس طرح سے دو چیزوں میں فرق نظر آتا ہے. اور آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ ود دا رائٹ گلوریفیکیشن ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو مغلوں سے بھی سیکھ سکتے ہوں گے؟ آئی وانٹڈ ٹو آسک کہ آج کی پولیٹکس تو آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے جو ہمارے ملک میں ابھی چل رہی ہے, اس زمانے کی پولیٹکس کیسی ہوتی تھی مغل ایمپررز کے زمانوں کی؟ مغل ایمپررز کے زمانوں کی پولیٹکس پرسنلائز تھی. اگر آپ میکس ویبر کی تھیوری لگائیں تو وہ خاصی پیٹرمونیل تھی, سسٹم آف پیٹرنائزیشن پر بیس کرتی تھی. یعنی کہ آپ سمجھ لیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ پاکستان میں اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ ذاتیات, ڈائنیسٹک قسم کی پولیٹکس, کہ صرف باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد اس کے رشتہ دار, تو وہ اس طرح سے پولیٹکس ایگزیکٹلی. تو نوبلٹی کے اندر بھی یہی ہوتا تھا کہ ان کی اولادیں اسی طرح فیملی میں چیزیں چل رہی ہوتی تھیں, جنریشنل ہوتی تھیں. تو باقی مغلز جو تھے دے ور دا لارجسٹ پیپر ورکنگ بیوروکریسی کے کاغذ کے اوپر باقاعدہ طور پر اس زمانے میں کام کرتے تھے. اس زمانے کے حساب سے بڑے پڑھے لکھے اور ایڈوانس لوگ تھے جب تک اپنے گلوری یا پیک ٹائم پر تھے. اور ایک نسبتاً ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز ان دا ورلڈ ایک ایفیشینٹ ریونیو سسٹم تھا, ایک سسٹم آف جسٹس بھی تھا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں والا اور جو نان مسلمس تھے ان کے لیے ان کا والا, اور ریجنل لوکل پاورز کے لیے بھی ایک سانس لینے کی جگہ بہت ساری پاکٹس میں موجود تھی. سو اس طرح کی ایک پالیٹکس ہمیں نظر آتی ہے. بٹ یس وارفیئر ایک امپورٹنٹ چیز تھی. اور مغل بادشاہ جو ہوتے تھے وہ کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے. چاہے آپ مغل کیپٹل کا ضرور سنتے ہیں, لیکن وہ ایک طرح سے اپنی موبائل آرمی لے کر پورے ایمپائر میں گھومتے ہی رہتے تھے. تو جیسے آپ کیوں گھومتے رہتے تھے؟ کیونکہ دے ور سپوز ٹو وزٹ پلیسز نا. تو ایک تو جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں, جیسے اردس ہوتا ہے, اردس جس طرح سے سرکس کا ٹینٹ ہوتا ہے نا, اس طرح سے ٹینٹ سٹیز چلا کرتے تھے. اور یہ مختلف علاقوں پہ جا کے پڑاؤ ڈالتے تھے اور وہاں پورے شہر ہوتے تھے ان کے آباد. تو یہ ٹینٹ سٹیز ہوتی تھیں. اسٹیبلٹی کے لیے ضروری تھا کہ ایمپرر ریمینڈ آن موو اینڈ ہی میڈ شیور کہ دیز پلیسز آر ہز, ور ہز. میک سینس. اچھا, میں ویسے زیادہ آپ کا اور ٹائم نہیں لوں گا, جسٹ فیو لاسٹ کویشچنس. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ہیروز بفور وی اسٹارٹڈ دا پوڈ کاسٹ, اینڈ آئی واز ٹیلنگ یو کہ
ایک ہمارا ایک جرنی ہے where we look for our heroes. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ 1947 سے دیکھیں تو قائد اعظم علامہ اقبال certain people of course شاید کوئی لوگوں کے لیے عمران خان یا جو بھی, لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی جائیں and of course I understand my hero can be anyone, it could be a Muslim from Turkey, it can be some Mother Teresa, that's okay. لیکن if I was looking for a hero that was look like me, talk like me, آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مغلس تو ہماری زبان بھی نہیں بولتے تھے, لیکن چلیں closer to us than maybe the others. Who are your heroes from medieval India کہہ لیں, the subcontinent کہہ لیں؟ Actually, I don't have heroes as, human beings. I would take certain characteristics as, the winner things or the heroes. تو بندے تو نہیں ہیں. انسان تو انسان ہوتا ہے, of course. Yeah. So لیکن extraordinary people from extraordinary people, yes. They don't have to be leaders or rulers, they could be anyone from that era. Yeah. So اس میں بہت سارے لوگ, اپنا تو کوئی خیر لیڈر میں نہیں وہ کر سکتی, بٹ میں آپ کو ڈفرینٹ ٹلٹ رکھنے والے لوگوں کے ڈفرینٹ ہیروز بتا سکتی ہوں. میں نے نوٹس کیا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایک ڈبیٹ میں رہتے ہیں, دارا شکو اور اکبر کی ڈبیٹ میں. اکبر کا ایک بھائی تھا جس کا نام دارا شکو اور اورنگزیب کی ڈبیٹ میں رہتے ہیں. اورنگزیب اور دارا شکو جو ہیں دے ریپرزینٹ ٹو ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ. کہ ایک کنزرویٹو جو مسلم پریکٹسنگ مسلم ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کو اپنا ہیرو سمجھے گا. دارا شکو واز لائک اے سنکریٹک صوفی جو کہ مختلف ریلیجنس سے آئیڈیاز لے کے ہی واز کائنڈ آف اے کنٹینیوٹی آف اکبر. تو اکبر اور دارا شکو کو اس طرح سے دیکھا جائے گا اگر تو آپ اس طرح کے جو ہے نا ہیروز دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کوئی لکھنے پڑھنے والا ہیرو دیکھ رہے ہیں تو وہ ابو الفضل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بڑی کتابیں لکھتا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہی برے وقت کے بعد اچانک سے پاور میں آ جائے تو آپ شاید بابر کو پسند کریں. اور اگر آپ آرکیٹیکچر کے دلدادہ ہیں تو آپ شاہ جہان کو پسند کریں. اس کے علاوہ اور بہت سارے الگ الگ قسم کے کیریکٹرز ہیں, جیسے کچھ لوگ کہنا چاہیں گے کہ چاند بی بی, کچھ کہیں گے جھانسی کی رانی. سو الگ الگ قسم کے کیریکٹرز ہیں. ٹیپو سلطان جو تھا وہ بھی بڑا ہیرو ہے. ٹیپو سلطان مغل نہیں تھا نا؟ ٹیپو سلطان جی ساؤتھ انڈیا میں تھا, مسور کے علاقے میں. اچھا چلیں لاسٹ کویشچن اینڈ دین آئی لیٹ یو گو. ایکچولی کافی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے تو آئی فیل لائک کنٹینیوئنگ اٹ. آپ ایک نئی بک لکھ رہی ہیں, آپ نے ایک پہلی بک لکھی, ایک تو ٹیل اس لٹل بٹ اباؤٹ دی بک. دوسرا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈز سم ون گیٹ انٹو, مطلب آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنی زندگی میڈیول انڈیا سب کانٹیننٹ جو بھی سے کہنے پہ ڈیڈیکیٹ کرنی ہے؟ آل این ایکسیڈنٹ. ہسٹری تو میں اس لیے پڑھ رہی تھی کیونکہ میں ہسٹوریکل ڈرامہ لکھنا تھا شروع میں کالج کے زمانے میں. تو آئی فیلٹ کہ لکھنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارا نالج ضروری ہے. آپ کو جتنا لکھنا ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. تو پھر اس وجہ سے ون آف دا ریزنس جس کی وجہ سے میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں آ گئی. اس کے علاوہ بھی 2-3 باتیں ہیں بٹ دس واز دا بگیسٹ ریزن. اور پھر ون تھنگ لیڈ ٹو اندر, اور پھر میڈیول ہسٹری میں آ گئے. وہاں پر ماڈرن ہسٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے, یورپین ہسٹری, پاکستان ہسٹری, بٹ دیر واز دس ایکسیڈنٹ کے جس کی وجہ سے مجھے سورسز مل گئے تھے, کوئی ایک ٹاپک پسند آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں میڈیول ہسٹری میں آ گئی. بٹ آئی فیلٹ کہ اس ایریا میں آنے کے بعد آئی ڈونٹ ہیو ریگریٹس. ایم فل کے بعد لوگ عموماً اپنا ٹاپک چینج کر لیتے ہیں, بٹ آئی کنٹینیوڈ اور میں نے اسی میں پی ایچ ڈی کر لی. تو آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ آئی فیل کہ اس ایریا میں بہت سارے لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اٹ ڈز سالو اے لاٹ آف یور پرابلمس. آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے اگر آپ اس ایریا کو اکیڈیمکلی ایز اے ریسرچر پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات کہ اگلی بک کس چیز پہ ہے, تو میری پہلی بک تھی مسلم رول ان انڈیا, پاور اینڈ ریلیجن ان دا دہلی سلطنت. تو اس کے اوپر کام کرتے ہوئے مجھے بہت ساری ہسٹوریکل سائلنسز, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جہاں میں ازیوم کر رہی تھی کہ دس مائٹ ہیو ہیپنڈ. اور پھر ایک پرٹیکولر ہیرو, شاید آئی تھنک آئی کین کال امیر خسرو اے ہیرو. سو امیر خسرو واز 13th-14th century poet جو مجھے بہت ہی پسند آیا.
I wanted to write his story. So that I'm converting into a novel, a historical novel. It's kind of like What makes him special? What makes him special? He was a polymath and a polyglot. Like he used to speak multiple languages, and he was like a polymath in a sense کہ اس کی بہت ساری ایکسپرٹیز تھیں بہت ساری فیلڈس کے اندر. He was a writer, he was a military commander, he was kind of a Sufi, and he was آپ کو پتہ ہے کتنا ریناؤنڈ پوئٹ ہے, پھر میوزیشین ہے, پھر انشا رائٹر ہے. سو ہی ایکچولی آپ ان کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اٹ جسٹ فیلز ایز اف ہی اسپیکنگ ٹو یو. سو دیٹ ایکچولی میکس ہم ویری اسپیشل. چلیں, I look forward to reading your book when it's out, and thank you so much for being on the podcast. Thank you guys for watching. If you like our content, please subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.